ایک محبت ہے کہ انسان کو ہمیشہ نفع دیتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ اس محبت کا تعلق ہے بندے کے ساتھ، اس کے رب کے ساتھ ہے، اس لیے کہ خالق کائنات نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہمیں شفا بھی دینے والا اللہ ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا بھی اللہ ہے، ماں کے رحموں میں صورتیں تخلیق کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اس زمین و آسمان کا خالق اور مالک اللہ ہے، وہ اپنے فضل سے ہم پر بارشیں اور اپنی نعمتیں ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کی چاہت یہ ہے جب میں اتنا کچھ انہیں دے رہا ہوں تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے، میرا بندہ مجھ سے محبت کرے۔ کافر جو تھے وہ اپنے بتوں سے محبت کرتے تھے، جس کا تذکرہ خالق کائنات نے کیا ہے، جس کو خود پہ میں نے تلاوت کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور وہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوا معبود بنا لیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں۔ کن کو؟ بتوں کو معبود بنا لیا اپنے ہاتھ کا، ان سے محبت کر رہے ہیں۔ اور کیسی محبت کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، جس طرح ایمان والے محبت کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم ان سے ایسی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا، اور رد فرماتے فرما دیا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، وہ تو اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اللہ سے شدت کی محبت کرتے ہیں۔ اب دو گروہ ہو گئے، ایک کافروں کا ہو گیا، مشرکین کا ہو گیا۔ جو غیر کی عبادت کرتے ہیں، غیر کو پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی ایمان والے کرتے ہیں، اللہ نے فرما دیا میرے جو بندے ہیں مجھ سے محبت بہت شدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ شدت کے ساتھ بندے ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جس طرح اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ نے شاہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، شدید ہے۔ لیکن ایمان والے جو ہیں اپنے رب سے محبت بھی بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے جو ہیں وہ اپنے رب سے بڑی شدت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ذرا سمجھتے جائیے، بت کے پجاریوں کو اپنے ان بتوں کے ساتھ وہ محبت نہیں ہوگی جو بندوں کو رب کے ساتھ ہوتی ہے، جو بندوں کو رب کے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھیے نا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، اگلی آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اور اس محبت جب رب کے ساتھ بندے کی ہوتی ہے، جان تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ بتا رہا ہے ان کافروں کو، دیکھو میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور جب مجھ سے محبت کرتے ہیں تو جانتے ہو پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومماتی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا، جب بندے کو رب سے محبت ہوتی ہے پھر جانتے ہو بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ان کو بتانا چاہ رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ وہ کافر کہتے ہیں ہمارے محبت تو ان کے ساتھ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کی محبت میرے ساتھ اس قدر ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں کسی اور کے لیے نہیں، میرے لیے پڑھتے ہیں۔ اور آسان کر لوں، وہ جیتے میرے لیے ہیں، وہ مرتے میرے لیے ہیں۔ ان کا جینا، ان کا مرنا میرے لیے ہے۔ پھر ان کا وہ سر کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا، جب بھی جھکے گا میرے ہی آگے جھکے گا۔
تو کسی پیارے بہت قطعی کی بات کسی شاعر نے کہی، وہ کہتا ہے میرا رب کتنا پیارا ہے، میرا رب کتنا پیارا ہے، سجدہ اس کو سجتا ہے۔ اس جملے میں ذرا غور کیجیے، بڑی پتہ کی بات، میرا رب کتنا پیارا ہے، سجدہ اس کو سجتا ہے۔ یہ سجدہ ہے نا، سجدہ جو ہم کرتے ہیں، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ ہی نہیں ہے۔ ایسی عبادت، ایسی عبادت۔ تو میرا رب ہے کتنا پیارا کہ سجدہ اس کو سجتا ہے، رزق بھی ہمیں وہ کھلاتا ہے، عیب بھی ہمارے چھپاتا ہے۔ کتنے عیب ہم کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، خطائیں کرتے ہیں، کیا کرتا ہے وہ؟ چھپا لیتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرات محترم، اللہ کی بندوں سے محبت اور بندوں کی اللہ سے محبت۔ بندے جب کس سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ سمجھ لیجیے اس بات کو، بندے کی محبت بندے سے اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ وہ کسی دنیاوی لالچ کے تحت، کسی احسان کے بدولت کسی سے نہیں ملتے، وہ جب بھی ملتے ہیں محض اللہ کی محبت میں ملتے ہیں۔ اب دیکھیے ان کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت، ترمذی شریف جلد 2 باب اس کا ہے باب الزہد، اسے بتا رہا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے میرے لیے آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے جب قیامت کا دن ہوگا، جانتے کیا ہوگا؟ ان کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر جن پہ وہ جلوہ گر ہوں گے، اور پھر انبیاء شہداء رش کریں گے، کہیں گے واہ واہ کیا مقام مرتبہ پایا ہے۔ اور یہ مقام مرتبہ محض کس سے مل رہا ہے؟ کہ وہ بندوں سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی محبت اور اس کے پیاروں کی محبت یہ انسان کو نفع دیتی ہے، انسان کو بولیے نفع دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک کام کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، تو ان قریب ان کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، ایمان کے بعد نیک اعمال کیے، نیک اعمال کر کے رب کو راضی کر لیا۔ جن لوگوں نے رب کو راضی کر لیا، ان قریب اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے گا، ان کی محبت۔ لیکن غوث پاک کی محبت ہمارے دل میں، خواجہ صاحب کی محبت ہمارے دل میں، اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں، صحابہ کی محبت ہمارے دل میں۔ تو یہ محبت جو رکھی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے۔ اسے رکھی بولیے، اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ محبت جو ہے انسان کو بولیے نفع دیتی ہے۔ اور یہ محبت جو ہے جب بندے کو محبت رب کے ساتھ ہو جائے تو پھر یہ محبت بندے کو نجات دیتی ہے۔ کیا دے گی بولیے؟ نجات دیتی ہے۔ کہیں پھنس جاؤ، کوئی راستہ نظر نہیں آتا،
سب ساتھ چھوڑ جائیں، لیکن خالق کائنات کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگرچہ فی الفور وہ تکلیف دور نہ ہو، کچھ وقت لگے، اس میں آزمائش ہوتی ہے، لیکن آخر بندہ بولیے نکل جاتا ہے۔ جب فتح مکہ ہو گیا نا، جب مکہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہونے کے بعد 4 افراد ایسے تھے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، یہ مل جائیں ان کو قتل کر دو، باقی لوگوں کو معاف کرنے کا حکم دیا تھا، اور 4 کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہی 4 میں سے ایک تھا اکرمہ بن ابو جہل۔ کیا نام ہے اس کا؟ اکرمہ بن ابو جہل۔ یہ ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ۔ جب حکم مل گیا کہ ان کو قتل کرو، یہ وہاں سے بھاگا، کیونکہ جنگ بدر میں ابو جہل قتل ہو گیا تھا 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں سے۔ ساری زندگی ابو جہل نے ستایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا رہا، آخر کفر کی موت مرا اور جہنم کے گڑھے میں موجود ہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو 4 کو حضور نے فرمایا ان کو قتل کر دو۔ یہ کیا کیا اس نے؟ اکرمہ بن ابو جہل نے، یہ بھاگا، یہ وہاں سے بچ کے بھاگ نکلا۔ جب بھاگ نکلا تو یہ سمندر کے راستے جانا چاہتا تھا کہ میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں، میری جان بولیے بچ جائے۔ ہوا کیا؟ اب یہ کشتی میں بیٹھا، اور کشتی میں بیٹھنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ نسائی سے بتا رہا ہوں، یہ نسائی شریف آپ دیکھ رہے ہیں حضرات، اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 105 اور 106 ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ حدیث نمبر اس کا 4073 ہے۔ فرماتے ہوا کیا کہ پھر سمندر میں طوفان آ گیا، سمندر میں طوفان آ گیا، اور وہ کشتی، وہ جہاز، ان کی ناؤ ہچکولے کھانے لگی۔ تو کیا کہنے لگے؟ فقال اصحاب السفینۃ اخلصوا، تو کوئی پکارنے والا کہنے لگا ان ساتھیوں سے کہ اب تم مخلص ہو جاؤ، مخلص، پکے اور سچے ہو جاؤ، اس لیے کہ اب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اب تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور بتوں کے پجاری ہو، ساری زندگی تم نے جن بتوں کو پوجا ہے وہ تمہیں بت بچا نہیں سکتے، ایک ہی ذات ہے بچانے والی، اب تم سچے ہو جاؤ، اور کوئی شے تمہیں بچانے والی اس وقت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اور ان کی عادت کریمہ میں بتاؤں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کی عادت کیا تھی؟ عنکبوت کے اندر ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ کو پکارتے اس عقیدے کے ساتھ۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب سمندر سے نجات مل جاتی تو کافروں کے ساتھ ہو جاتے۔ سمجھائی بات آپ کے؟ جا رہے ہیں تو اللہ کو پکار رہے کہ بچ جائیں، جب بچ جاتے تو دوبارہ مشرک ہو جاتے، وہی بتوں کی عبادت، بتوں کو پکارتے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ حرکت نہ کرنا تو تم پہلے کرتے رہے ہو، پکے ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، جب تم سچے ہو جاؤ گے تو پھر تم کیا ہوگا، تمہیں نجات پا جائے گی۔ یہ بات کون اس نے سنی؟ کس نے؟ اکرمہ نے۔ وہ کہنے لگا اللہم ان لکا علی عہد، اے اللہ، اب ارادہ کر رہا ہے دلی دل کے اندر، اے اللہ میں تو اس سے پکا عہد کرتا ہوں۔ کون؟ اکرمہ، جو موت کے ڈر سے بھاگ کے جا رہا ہے، خدا کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، کہہ رہا ہے اللہ اگر تو نے مجھے اس سے نجات دے دی، میں بچ گیا، میں سمندر میں غرق ہو کے ڈوب کے مرنا نہیں چاہتا،
یہ تو اللہ پکا عہد کرتا ہوں اگر تو نے مجھے نجات دے دی تو پھر ہوگا کیا؟ پھر میں سیدھا جاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور پھر دیکھیے کیا کہتا ہے، کہتا ہے مجھے یقین ہے ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے حاضر ہوں گا، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے دھتکاریں گے نہیں۔ اے ہے جملہ گزر گیا تمہارے سروں پر سے، کافر ہے کہہ رہا ہے اگر اللہ نے مجھے بچا لیا تو پھر میں سب سے جو پہلا کام کروں گا نا وہ بارگاہ رسالت کے اندر حاضری دوں گا۔ اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، پکا عہد کرتا ہوں، مجھے بچا لے۔ پھر ہوا کیا؟ جب اس نے عہد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عافیت دے دی اور بچ گئے۔ حتی اضع یدیہ فی یدیہ ولا جدت لہ فلا جدت تہو عفوا کریما، پھر میں ان سے کہوں گا، اب پروگرام بنا رہا ہے، ارادے کر رہا ہے، جب میں حضور کے پاس جاؤں گا سب سے پہلے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے دھتکاریں گے نہیں، مجھے بھگائیں گے نہیں اپنی محفل سے، میں فوراً اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا اور ایمان لے آؤں گا، اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کر ایمان لے آؤں گا۔ یہ فوراً جب وہاں سے نکلا سمندر کے پار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا۔ حضور نے دیکھا اکرمہ آیا ہے اور گزارشات کرنے لگا کہ یا رسول اللہ خطائیں معاف فرما دیجئے، میں تو مخلص ہو کر آیا ہوں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو کسی شاعر نے بڑی پیاری بزر بات کہی، اس کے منظر کشی کرتا ہے، ان کی دل کی کیفیت کیا ہوں گی؟ یہ ہوں گی، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ارے زور سے کہہ دیجئے نا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یا رسول اللہ کہاں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر؟ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو معلوم کیا ہوئی بات کہ جب بندہ رب سے تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ مشکل سے نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کو ایمان جیسی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو، اس کے پاس ایمان ہو تو پھر اس کے دل میں نور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو اپنے رب سے محبت شدت سے کرتے ہیں، وہ شدت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرات محترم اور آگے چلیے، جب انسان کو شدت سے محبت ہوتی ہے تو پھر دیکھیے جانتے کیا ہوتا ہے۔ یہ تفسیر مظہری، اس آیت کی تفسیر میں پانی پتی قاضی ثناء اللہ مظہری نے بڑی دلچسپ ایک بات نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، پجاری کھڑے ہوئے ہوں گے نا قیامت کے رب کی بارگاہ میں، اب امتحان لینا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے پجاریو، تم نے ان کی پوجائیں کی، اپنے معبودوں کی، اب میں تمہیں تمہارے معبودوں کو جہنم میں ڈال دوں، چاہو ان کو لے جاؤ جہنم میں ڈال دو۔ تم نے ہمیشہ ساری زندگی ان کو اپنے ساتھ رکھا، اپنے سینے سے لگا کے رکھا نا، تو آپ جہنم میں بھی تم ان کے ساتھ ہی جاؤ، جہنم میں ان کے ساتھ ہی جاؤ دوزخ میں۔
تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے دے گا ان کے بتوں کو معبودوں کو ڈال دیا جائے گا نا، تو یہ کھڑے رہیں گے، یہ کھڑے رہیں گے، یہ نہیں جائیں گے۔ تمہیں کیا ہوا، تم کیوں نہیں جا رہے؟ حتیٰ کہ اللہ چاہے تو فرشتوں کو دے کر حکم گھسیڑ کے بھیج دے۔ کسی کی کیا طاقت ہے اللہ کے آگے، کوئی اڑی کر جائے؟ لیکن اللہ بتانا چاہتا تھا ان کافروں کو، فرمایا تمہیں بڑی محبت تھی ان بتوں کے ساتھ، وہ تو گئے جہنم میں، تم بھی جاؤ، پر یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا تمہیں محبت نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بڑی پیاری بات لکھی، وہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پھر کہے گا ثم یقول للمؤمنین بین ید الکافرین، پھر ان کے درمیان جو مومن کھڑے ہوں گے، ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے فرمائے گا فادخلوا جہنم، ان کافروں سے جاؤ ذرا داخل ہو جاؤ۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے اللہ ہم نے تو نیک اعمال کیے، ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم نے تو حج کیا، صدقہ و خیرات کی، اور تو ہمیں جہنم میں ڈال رہا ہے، تیرا تو وعدہ تھا جنت کا، تو پھر ان نمازوں کا کیا ہوا، ان صدقات کا کیا ہوا؟ ایسی کوئی بات وہ نہیں کریں گے۔ بس یہاں رب کا حکم ہوگا ذرا چلے جاؤ، کود جاؤ، وہ فوراً کود جائیں گے۔ تو اللہ بتائے گا کافروں تمہیں اپنے خدا سے بتوں سے محبت نہیں ہے، جو میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں اللہ سے بڑی شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ تو مجدد علی افسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر صوفیاء نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے جہنم جنت کی جو دعا مانگتے ہیں، اس لیے نہیں مانگتے جنت کی دعا کہ وہاں سبزہ ہے، باغات ہیں، محلات ہیں، حوریں ہوں گی، چشمے ہیں، نہریں ہیں، اور دیگر اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں، نہ اس وجہ سے ہم دعا نہیں مانگتے، ہم اس وجہ سے اللہ سے جنت نہیں مانگتے۔ فرماتے ہیں ہم تو اس لیے جنت کی دعا مانگتے ہیں، وہ جگہ رب کو پسند ہے۔ ارے بولی نا سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ وہ جگہ رب کو پسند ہے، بس جو رب کی پسند ہوئی وہ ہماری پسند ہوئی۔ یہ ہے محبت کا تقاضا، جو چیز محبوب کو پسند ہوتی ہے وہ بھی اس کو پسند کر لیتا ہے۔ جس طرح کسی نے کسی عاشق سے پوچھا بھئی بتا کون سا شہر تجھے پسند ہے، کون سا شہر؟ اس نے کہا شہر تو سارے خوبصورت ہیں، اس دنیا اگر گھومنے تو بڑی خوبصورت، ایک سے بڑھ کر ایک شہر، لیکن مجھے وہ شہر پسند ہے جس کے اندر میرا محبوب رہتا ہے، مجھے وہ شہر پسند ہے جس کے اندر میرا محبوب رہتا ہے۔ حضرات محترم توجہ کیجیے، تو میں عرض کر رہا تھا وہ قول جو بتا رہا تھا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں جہنم سے پناہ کی دعا اس لیے نہیں مانگتے کہ وہاں آگ ہے، جہنم میں بڑی بڑی وادیاں ہیں، بڑی گہرائی ہے، شدت کی آگ ہے، اس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں اس میں، ہم اس وجہ سے نہیں مانگتے، بلکہ اس وجہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں کہ میرے رب کو پسند نہیں ہے، وہ پسند تھی اور یہ پسند نہیں ہے۔ تو جب انسان کو محبت رب کے ساتھ ہو جائے، کس کے ساتھ ہو جائے بولیے؟ رب کے ساتھ ہو جائے، تو پھر اس کا دین پیارا لگنے لگے گا، اس کی شریعت بھی پیاری لگنے لگے گی، اس کی شریعت کے احکام بھی پیارے لگنے لگیں گے، پھر ان سے انسان منہ نہیں موڑے گا، پھر اس کا ذکر، اس کے پیاروں کی صحبتیں وہ سب اچھی لگنے لگے گی۔ کیوں؟ وہ جو کچھ ہے رب کی ہی وجہ سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام و گزر جو ہوا نا، کچھ لوگوں کے سامنے سے ہوا، کیا دیکھا؟ ان کے چہرے کے رنگ پیلے ہوئے پڑے ہیں، بدن کمزور ہیں،
کمزور بدن، چہرے کا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے. پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ خوف خدا سے اور جہنم کے خوف سے ہماری یہ حالت ہو گئی کہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ ہمیں جہنم میں داخل فرما دے. آپ نے فرمایا بڑی اچھا کام ہے. فرماتے میں دوسرے گروہ کے آگے سے گزرا، کیا دیکھا؟ ان کے جسم ان سے زیادہ کمزور، ان کے بھی چہرے کے رنگ اجڑے ہوئے تھے. نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ہمیں شوق جنت نے ہمارا یہ حال کر دیا ہے. قدم پھونک پھونک کے رکھتے ہیں، ہر برے کام سے بچتے ہیں، ایسا نہ ان کی وجہ سے یہ جنت سے محروم ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا حدیث کے اندر، جب تم جنت کا سوال کرو اللہ سے، جنت الفردوس مانگو. ارے بولی سبحان اللہ. کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو. حارثہ کی والدہ آ گئی تھی، زید بن حارثہ کی والدہ، جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تھے. آپ کی والدہ آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے میرا بیٹا کہاں ہے، مجھے بتائیں کہاں ہے میرا بیٹا. اگر جنت میں ہے تو ٹھیک، اور اگر وہ کہیں اور ہوا تو پھر میں ایسا واویلا شور شرابہ کروں گے، پھر اللہ بھی دیکھ لے گا. حضور نے یہ نہیں فرمایا بھائی مجھے کیا معلوم تیرا بیٹا کہاں ہے، یہ نہیں فرمایا. اور دیکھو پوچھا اس سے جاتا ہے جس کے پاس غیب کی خبر ہو. بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی والدہ کو فرمایا گھبرا نہ، تیرا بیٹا جنت میں نہیں ہے، جنت الفردوس کے اندر ہے. حضور کا علم دیکھیے، اپنے غلاموں کو بھی جانتے ہیں، غلاموں کا مقام و مرتبہ بھی جانتے ہیں. آپ فرماتے تیسرے گروہ کے پاس سے گزرا، ایک جہنم کے خوف سے ان کے چہرے کے رنگ اجڑے ہوئے تھے، جسم کمزور تھے، ایک جنت کے شوق میں. لیکن جب آگے گزرے کیا دیکھا کہ ان کے چہرے نور کے آئینے کی طرح چمک ہے اور روشن منور ہو رہے ہیں. انہیں پوچھا بھائی تمہیں یہ کوالٹی، تمہیں یہ درجہ، تمہیں یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ کیونکہ دو کو پیاس سے گزر چکے تھے. فرمایا نہ تو ہمیں جنت کا خوف، جنت کا لالچ ہے، جنت کی تمنا ہے، نہ ہمیں جہنم کا کوئی خوف ہے، بلکہ ہماری کیفیت اس وجہ سے ہوئی ہے ہم تو وہاں اللہ سے محبت اور پیار کرتے ہیں. بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نور پیدا ہوتا ہے، پھر وہ نمازوں کی چھٹی نہیں کرے گا، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. میرا جملہ یاد رکھ لیجئے، پھر وہ اللہ کے دین کا مذاق نہیں اڑائے گا، پھر اسے شریعت محمدی اسے پیاری لگے گی، پھر وہ نظام مصطفیٰ کے لیے کوشش کرے گا، کیونکہ وہ نظام جو ہے وہ اللہ کا پیارا نظام ہے. جس نظام کے لیے، جس کی نظام کی تکمیل کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو بھیجا. تو حضرات محترم اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں. 1 منٹ میرے پاس رہ گیا صرف، اگرچہ ٹائم تو ہو چکا. اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بدل دو اور تمہیں اللہ وہاں دیکھے جہاں وہ دیکھنا چاہتا ہے. بس بہت پتے کی بات میں نے کہہ دی آپ سے. اور تم وہاں نظر نہ آؤ جہاں اللہ دیکھنا پسند نہیں فرماتا. اپنے آپ کو ایسا بدل لو، اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارو اور ایسے نیک اعمال کرو جو اس کو پسند ہے. بس اس کی پسند کو اپنا بنا لو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. بس جب اس کی پسند پھر میری پسند، پھر اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے بن جاؤ گے. وہ ہوگا جب تم اللہ سے محبت کرو گے، اس کے دین سے محبت کرو گے، دین کے احکام کو لے کر آؤ گے، ان کو بجا لاؤ گے، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے کامل محبت تمہیں ہوگی اور اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے. اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں.